السلام علیکم، پروگرام تفتیشی کے ساتھ میں ہوں سلمان قریشی۔ ناظرین، پولیس کی چوروں، ڈاکوؤں اور جرائم پیشہ افراد کے ساتھ لڑائی تو آپ نے سنی ہوگی، لیکن پولیس افسران اور اہلکار آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ مکے، لاتے، ٹھڈے اور ان ساری چیزوں کا آزادانہ استعمال ہوا اور تھانہ میدان جنگ کا روپ اختیار کر گیا۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ ایک گرم چادر کی وجہ سے یہ لڑائی اتنی شدت اختیار کر گئی کہ بہت سے پولیس افسران اس لڑائی میں انوالو ہوئے، اور پھر وہ جا کے کس طرح سے ختم ہوئی، اس کا آغاز کیسے ہوا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق CIA پولیس آفیسر ظہیر الدین بابر اعوان صاحب۔ انہی کی زبانی جانتے ہیں کہ پولیس افسران آپس میں اتنی شدت کے ساتھ آخر کیوں جھگڑ پڑے۔ بابر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ یہ پولیس افسران اکثر اوقات جرائم پیشہ افراد کے ساتھ لڑتے دیکھے ہم نے، انکاؤنٹر بھی ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے، مار کٹائی بھی ہو جاتی ہے، عام پبلک کے ساتھ بھی لڑ پڑتے ہیں، آپس میں لڑ پڑے، اور آپ عینی شاہد ہیں اس واقعے کے۔ وہ واقعہ کیسے شروع ہوا، کیا اس کے پیچھے وجوہات تھی؟ سر، یہ میں ہوں انچارج اسپیشل اسٹاف، ٹھیک ہے، ماڈل ٹاؤن ڈویژن۔ اچھا، پوری ماڈل ٹاؤن ڈویژن، اور میں اکاڑا سے لاہور آیا تھا۔ اچھا، اسپیشل ٹاسک یہ تھا کہ لاہور میں کار چوری، کار سنیچنگ عروج پہ تھی، ٹھیک ہے، اور میرا آفس جو تھا وہ گلبرگ تھانے کے 2nd فلور پہ تھا۔ صحیح۔ میرے ماتحت کافی بڑے بڑے نامی گرامی پولیس افسران بھی تھے، اور کوئی 20 کے قریب میری سبارڈینیٹ نفری تھی۔ اچھا، ہمیں ایک انفارمیشن ملتی ہے کہ ایک بڑا نامی گرامی کار سنیچر روح اللہ، ہاں، نام سنا ہوا، بڑا مشہور نام، ہاں، روح اللہ خان، یہ پاگل پٹھان کے نام سے مشہور تھا، ٹھیک ہے، کہ اس کو یہ انسین تھا۔ اس کو بس صرف اتنا ہی پتا تھا کہ میرا جو باس ہے کاکا، اس نے جو مجھے کہنا ہے میں نے وہ کرنا ہے۔ انفارمیشن ملی کہ روح اللہ جو ہے وہ GT روڈ پہ مرید کے قریب، ٹھیک ہے، ایک مقام پہ اپنے استاد کاکے سے ملنے آنا ہے اس نے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ان لوگوں نے اکٹھے ہونا ہے، اور اکٹھے ہو کے آگے پھر کسی مقام کی جانب یہ روانہ ہوں گے۔ انفارمر ہمارا پکا ہے، ہمارے ساتھ موقع پہ موجود ہے، مخبری ملی ہے، مخبری ملی ہے۔ اب میرے ساتھ ٹیم ہے نبی بخش بٹ، CCD کے اب پولیس ماشاءاللہ، ہاں جی، میرے ساتھ ٹیم ہے تیمور ملک، اچھا، آپ کے بھائی جو میرے سگے چھوٹے بھائی، سگے چھوٹے بھائی، اور دیگر پولیس افسران، اور میرے بہت ہی پیارے 2 ماتحت، قریبی ماتحت، ٹھیک ہے۔ یہ سارے لوگ ہی آپ کے جن کے نام آپ نے لیے ہیں، یہ قریبی، سب میرے قریبی ہیں۔ میں نے کبھی بھی نا جی ان نون فوج کے ساتھ جنگ نہیں لڑی، ٹھیک ہے، میں نے جنگ جب بھی لڑی ہے نا اپنے فوجیوں کے ساتھ لڑی ہے، ٹھیک ہے، اپنے فوجی لے کے لڑاؤں تاکہ قابل بھروسہ لو، کیونکہ آپ نے میدان جنگ میں جب جانا ہوتا ہے نا تو آپ کی کمر کے پیچھے اگر کوئی نہ ہو، ایسے بھی واقعات ہیں، وہ میں آپ کو ایک محمد علی بھٹی کا واقعہ سنا چکا ہوں، جب آپ کے قابل بھروسہ ساتھی ساتھ نہ ہو پھر چھتیں خالی ہو جاتی۔ لے سر، ہم اس انفارمیشن پہ مرید کے پہنچ جاتے ہیں، روح اللہ کو پکڑنے کے لیے وقت سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وقت سے پہلے پہنچ کے ہم وہاں پہ ایک اسٹریٹجی ترتیب دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک خاص پوائنٹ پہ ایک خاص پوائنٹ تک نبی بخش بٹ، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ٹیم، ایک خاص پوائنٹ سے دوسرے خاص پوائنٹ تک تیمور ملک اور ان کے ساتھ اس کی ٹیم، اور آغاز میں جہاں پہ بس سٹاپ تھا وہاں پہ میں اور میرے ساتھ ایک جوان۔ اچھا، بس ایک جوان، میں کمانڈر ہوں، میں نے تو صرف دیکھنا، جائزہ لینا ہے، اسٹریٹجی دینی ہے، یہ کر لو، اور اگر کوئی سامنے آ جائے گا تو ہاتھ بھی ڈال لیں گے، ٹھیک ہے۔ سر، اب ملزم آ گیا، روح اللہ آ گیا، یہ بڑا خطرناک ملزم تھا، بڑا نام، اور روح اللہ پکڑا بھی گیا ہے، آتے ہی پکڑا گیا۔ ابھی پکڑا کس نے؟ سر، وہ نبی بخش بٹ نے۔ اچھا، پکڑ لی ہے۔ روح اللہ ایسے کر کے ایک ہوٹل میں گیا ہے، وہاں اس نے چائے پی ہے یا کیا کیا ہے۔ روح اللہ جب ہوٹل سے نکل رہا تھا
یہ سڑکوں کے کنارے جی ٹی روڈ پہ ہوٹل ہوتے ہیں نا. ہاں بالکل بالکل, ڈھابا جہاں پہ ٹرک ڈرائیور آتے ہیں. وہ ہوٹل کے اندر گیا ہے, وہاں پہ جاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. جو انفارمر تھا اس نے بتایا جی کہ وہ رول ہے, نبی بخش بٹ نے ماریا جفا, رول اریسٹڈ. پڑھ لیا. رول کو لے کے ہم اپنے ہیڈ کوارٹر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, گلبرگ میں وہاں آگے اس کی طرف تفتیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تفتیش ذرا اس کی کافی سکیل ہوتی ہے. اچھا, کافی جو تفتیش ہے نا جی, وہ ذرا مطلب کافی مشکل تفتیش ہوتی ہے. پٹھان ہے, ذرا سخت جان ہے. بھی ہے, سخت جان بھی ہے, اور پاگل بھی ہے. اچھا, وہ تفتیش کافی سخت ہوتی ہے. اچھا, پاگل پٹھان کے نام سے بھی اسے جانتے ہیں. پاگل پٹھان کے نام سے, رولا پاگل پٹھان. اچھا, اور یہ تفتیش ہوتی بھی بڑی سخت ہے. اب سمجھ رہے ہیں نا, میں ہاں سختی مطلب ہاں صحیح روایتی. ہمیں اتنی پھینٹی لگی ہے کہ ہمارے ہاتھ سوج گئے ہیں. پنجاب پولیس کی روایتی تفتیش, پنجاب پولیس کے ہاتھ سوج گئے ہیں, اتنی پھینٹی لگی ہے. میں سمجھ گیا, مار کے اسی اپنے ہاتھ پال لے لیں. خیر مختصراً یہ سر کی تفتیش تقریباً ادھوری چھوڑ کے. اچھا میرا ایک طریقہ تھا, میں نا کیا مان ہی نہیں رہا, رول اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ رول اللہ تو پاؤں پہ پانی نہیں پڑنے دے رہا, بول ہی نہیں رہا کچھ. کیا کہتا ہے آگے سے؟ پتہ نہیں آپ کس کا نام لیتے ہو. میں نہیں ہوں وہ. نا رول اللہ مانتا ہی نہیں, میں رول اللہ ہوں. اچھا, مطلب زچ کر دیا اس نے. زچ کر دیا اس نے, پریشان کر دیا پوری اسپیشل. اچھا میرا نا قریشی صاحب ایک سٹائل یہ تھا کہ میں اس وقت تک ہالٹ کرتا ہی نہیں تھا جب تک تفتیش مکمل نہ ہو جائے. کہتا تھا کہ اچھا یار بس دفع کرو, میں جا رہا ہوں. نکل کے لبرٹی مارکیٹ کا چکر لگا کے پان کھا کے واپس آ جاتا تھا رات کے 2-3 بجے. اب یہ رات کے تقریباً کوئی سردیوں کے دن ہے, سخت سردی, دھندے. اور سن کون سا ہے یہ؟ اب سن آفتاب چیمہ صاحب ایس ایس پی لاہور ہے. ٹھیک ہے, 90s ٹائپ. آفتاب چیمہ صاحب ایس ایس پی لاہور ہے. لے سر مختصراً میں کہتا ہوں یار میں جا رہا ہوں. ملزم اور بھی ہیں ہمارے پاس, وہ بھی ایک الگ سے ایک اور بڑی مزیدار سٹوری ہے. وہ بھی ایک قریشی صاحب آپ نے نا جب شروع کیا نا قریدنا, تو پھر سٹوریوں میں سے سٹوریاں نکلتی. ہاں ایسے ہی ہے وہ پرانی یادیں. یہ بھی بڑی ہی خوبصورت ایک اور سٹوری مجھے یاد آ گئی. خیر یہ پہلے مکمل کرتے ہیں. سر میں کہتا ہوں میں جا رہا ہوں یار. کہتے ہیں شکر ادا کرتے ہیں آپ کے متحد, سارے متحد کے شکر ہے, بلاٹ علی اسی تھوڑا سکون کریں گے. میں سر نکل پڑتا. اچھا, میں پہنچتا ہوں سر گلبرگ سے گارڈن ٹاؤن راؤنڈ اباؤٹ تک. اچھا, میں بھی میٹر ہوں, میرا میٹر ریورس ہو گیا. ارے گاڑی وہاں سے گھمائی, پھر واپس. پان کھا لیا؟ پان نہیں ابھی کھایا. اچھا, واپس. اچھا, لبرٹی جاتا ہوں. میں اس کو کہتا ہوں یار ایک نا بہترین لانگ شونگ ڈال کے نا تو مجھے پان دے دے. میں سر اسے پان لیتا ہوں, ایک سگریٹ لیتا ہوں. وہاں میں اتر جاتا ہوں گاڑی سے نیچے. ٹھنڈ ہے شدید, سکون ٹھنڈ ہے, صحیح والی ٹھنڈ. اور رات کے کیا ٹائم ہے, 1:30 یا 1:45 بجے کا ٹائم. سگریٹ ایک پیتا ہوں پورا, اور میں واپس تھانے. اب میں سیڑھیاں چڑھتا ہوں. اب میں جب سیڑھیاں چڑھ رہا ہوں نا سر, یہ کتنا ٹائم لگا ہے مجھے جانے میں, پان کھانے میں کوئی 20 سے 25 منٹ. ٹھیک ہو گیا. اب جب میں سیڑھیاں چڑھ کے تو فرسٹ فلور پہ ہی ہوں, تو مجھے اوپر سے شور و غل کی آواز آ رہی ہے. اچھا, جیسے ادھر کو قیامت آ گئی. اچھا, ہنگامہ ہے. میں نے کہا اللہ بھائی کو ملزمہ دے نال کو گڑبڑ ہو گئی. ملزم 19 ہیں. 19 ملزم آپ ہی کے سیل کے؟ جی میرے ہی سیل کے. لیکن سب سے خطرناک رول ہے. نہیں جی سارے سنگین. اچھا, سارے سنگین, کوئی بھی ڈاکو تو تھلے نہیں ہے. اچھا, کم سے کم کیا تھا آپ کا نام؟ اسپیشل ٹاسک فورس. ہاں اسپیشل ٹاسک فورس. اچھا, مطلب کام اس طرح سے کر رہے ہیں. سارے خطرناک ملزم کٹھے کیے. سارے خطرناک. سی آئی اے بھی ہوتی تھی تب؟ سی آئی اے بھی ہوتی تھی. ٹھیک ہے, لیکن یہ اس سے ہٹ کے تب یہ تھا رواج کہ ہر اے ایس پی کا اپنا ایک اسپیشل سٹاف ہوتا تھا. ٹھیک ہے, ایس پی کا اپنا اسپیشل سٹاف ہوتا تھا. یہ ماڈل ٹاؤن ڈویژن کا ہے. یہ ماڈل ٹاؤن ڈویژن کی اسپیشل ٹاسک. اور ایس پی کون تھے آپ کے؟ ایس پی تھے آفتاب اجاز شاہ صاحب. اچھا اچھا, ٹھیک ہے.
اچھا ہنگامہ ہے اوپر بڑا شور ہے. میں کہتا ہوں لیوی کو گڑبڑ ہو گئی ہے, ملزم سنگین نوعیت کے ہیں, خطرناک ہیں, تو یہ لڑ پڑے ہیں, کچھ جنگ و جدل ہے. میں تیز قدموں سے آگے بڑھتا ہوں تو دروازے میں جب میں پہنچتا نا سیل کے, تو سامنے میرا وہ خاص سبارڈینیٹ ارشد وہ مجھے دکھائی دیتا ہے, اور سارے آپس میں نا ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہیں, آپس میں لڑ رہے ہیں, دستوں گریباں ہیں. وہ کہتا ہے 10 چادر کتنے ہے. ارشد مجھے کہتا ہے سر جی اے دیکھو انہوں نے چادر غائب کرتی جے. چادر بہت قیمتی تھی. اچھا یہ کس کی چادر ہے؟ یہ روح اللہ کی چادر ہے. اچھا. اور وہ بڑی قیمتی چادر تھی, وہ لے کے آیا تھا ادھر سے علاقہ غیر سے. اچھا وہ علاقہ غیر سے آیا تھا نا ڈائریکٹ, تو وہ لے کے آیا تھا چادر, بڑی قیمتی موٹی وولن اعلیٰ نسل کی چادر تھی. اچھا. اب وہ مجھے کیسے پتا ہے, نیاب چادر ٹائپ تھی, مجھے کیسے پتا ہے کہ وہ اعلیٰ نسل کی چادر تھی؟ یہ میں نے راز رکھا ہے جو میں اب آپ کو بتانے لگا. مجھے کہتا سر جی ساڑھے سامنے ہے کھڑا رہا ہے. کون کھڑا رہا ہے؟ روح اللہ. ہاں ویگن سٹینڈ تے. میں کہا ہاں بالکل ساڑھے سامنے کھڑا رہا ہے, سان نہیں سی پتا کہ روح اللہ ہے. یہ آیا ہے, ایک ویگن سے اترا ہے, اور جہاں جس سٹاپ پہ ہم کھڑے تھے میں اور ارشد, اس سٹاپ پہ آ کے کھڑا ہوا ہے, اور اس نے وہاں سے دوسری ویگن پہ بیٹھنا ہے. تو یہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے, ہمیں اس کی کوئی شناخت نہیں ہے. تو اس نے وہ چادر لی ہوئی ہے خاکی کیمل کلر کی, بڑی اس کے اندر گرینش سی پٹیاں 2, بہت ہی خوبصورت. اچھا بالکل. اور بندہ جو ہے وہ سڑک پہ کھڑا ہوا ہے, اور میں اور ارشد ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کہ یار بندہ ہمیں مطلب ماتڑ جیا ہے, چادر کیا ہو جی لیتی, چادر انہیں بڑی قیمتی لئی ہوئی ہے, نہیں پتا کہ یہ رول ہے. اب یہ چادر رجسٹر ہو گئی کہ چادر ہے. ہاں چادر ہے. ارشد وہ سارے سٹاف پہ جنہوں نے وہاں بندہ پکڑا ہے, نبی بخش چلا گیا ہوا ہے, تیمور صاحب بھی چلے گئے ہوئے ہیں, باقی سبارڈینیٹ ایسے ہی وغیرہ ایک آدھ ہے وہاں موجود. ارشد چونکہ کھڑ پینچ ہے, انچارج صاحب کا خاص متحد ہے, رائٹ ہینڈ ہے, وہ ساروں کی ماں بہن ایک کر رہا ہے کہ چادر دو, قیمتی چادر غائب کر لی ہے. میں اکھاں نال ویکھی ہے, صاحب سویرے آن گے تو گارنٹی دے دیں گے کہ چادر ایسی. فالو ما پوائنٹ. ہاں صحیح. لیں سر جی, میں کہتا ہوں ہاں بھائی چادر تو تھی, چادر تو تھی, میں نے خود دیکھی ہے. کدھر گئی چادر؟ میں نے کہا تسی اینو کیوں نہیں پوچھ رہے؟ روح اللہ نو. ہاں تسی آپس سے لڑی جاندے ہو, اے دستوں گریبان ہوئے تڑے تو پہلے مکے شکے ٹھڈے چار رہے. ہاں جی چادر غائب ہو گئی جی, چادر غائب کر لی, کیڑے سپاہی نے غائب کی تھی, دیکھیں نا جہالت کی انتہا ہے. سر میں کہا یار آپ چھوڑیں سب کچھ, اس سے تو پوچھو کہ کتنے چادر, کہ چادر کدھر ہے. اس سے کیوں نہیں پوچھا تم لوگوں نے کہ چادر ہے کہ نہیں ہے؟ میں کہا چادر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا صاحب کون سا چادر؟ روح اللہ کہتا ہے کون سا چادر؟ سر آپ ذرا غور کریں اس بات پہ کہ ظالم تھا میں, بڑا پرتشدد تھا میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں, بہت سے معاملات کی توبہ کی. مجھے کتنا غصہ آیا ہوگا کہ یہ میرے سامنے جھوٹ بول رہا ہے. میں نے وہ چادر اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے, اینے پائی سی کہ اس نے چادر اوڑی ہوئی تھی, میرے ساتھ یہ 15 منٹ وہاں کھڑا رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے چادر, کون سی چادر؟ میں نے کہا تم ایسے سٹاپ پہ کھڑے تھے, تمہارے ساتھ میں کھڑا تھا, تمہارے ساتھ یہ لڑکا کھڑا تھا, چادر تم نے اپنے کندھوں پہ لی ہوئی تھی اور ایک سائیڈ پہ تم نے ڈالی ہوئی تھی. کلر بھی بتایا اسے, اونٹ کے رنگ کی چادر تھی, خاکی. انہوں نے کہا نہیں صاحب کوئی چادر نہیں تھا. اچھا سپاہیاں نے کی لڑنا سی تو سی روح اللہ نہ لڑنا شروع, روح اللہ مینوں لڑ گیا, میں روح اللہ کو لڑ گیا. روح اللہ کی تفتیش تو علیحدہ رہ گئی, ان چادر دی تفتیش شروع ہو گئی. میں روح اللہ کو لڑ گیا. میں اب وہ آن کیمرہ یہ بات نہیں کرنا چاہتا, آف دی ریکارڈ آپ کو بتا دوں گا کہ پھر آپریشن تھیٹر بھی بن جاتا ہوتا ہے. پھر بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ملزم جو ہے اس کو آپ کو پھر ہسپتال بھی لے جانا پڑ جاتا ہوتا ہے, ایسے بھی واقعات ہو جاتے ہیں.
روح اللہ نے اپنی اخیر دیکھی. وہ پہلے ہی تفتیش میں آپ کو تنگ کر رہا تھا, پہلے ہی کہہ رہا تھا میں روح اللہ ہوئے نہیں, اور اب کہہ رہا چادر تو میں نے پہنی نہیں تھی. اب سر جی یہ روح اللہ جو ہے نا, میں نے بھی اپنی جو میرے اندر ہمت طاقت تھی صحیح وہ ختم کر دی. اس کے آگے میں بھی نہیں جا سکتا تھا. انہوں نے کہا دو اگے تو پھر موت ہے. تے انہوں بھی سمجھ آ گئی کہ اے جے میں پاگل پٹھانا ہے بھی کوئی, اے بھی کوئی پاگل ہی ہے جنہوں پرواہ ہی نہیں ہے کہ انسان. اچھا ایک دو وہاں پہ بڑے سمجھدار ملزمان تھے. ان میں ایک کار چور تھا, بڑا سمجھدار کار چور. وہ جانتا ہوگا روح اللہ کو, اس کا نام تھا لقمان. وہ جانتا بھی تھا روح اللہ کو. وہ کہہ بھی رہا ہے کہ روح اللہ ماڑا کیا بات کرتے ہو, تمہیں چٹے کے پاس میں نے خود دیکھا ہے علاقہ غیر میں, تو کیا یہ صاحب بہت اچھا آدمی ہے, کہ بتا دو اس کے ساتھ تعاون کرو, یہ تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. یہ لقمان بہت معروف کار چور ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ اسے سمجھا بھی رہا ہے. روح اللہ نہیں مان رہا, روح اللہ نہیں مان رہا. یہ پہلی تفتیش. دوسری تفتیش میں جب یہ سارے واقعات ہوتے ہیں نا تو لقمان اٹھ پڑتا ہے. تو وہ آگے میرے ایسے کر کے ہاتھ جوڑتا ہے کہ سر جی مر جائے گا, میں نے سمجھانا. کہ تو اس کی حالت ایسی تھی کہ اس کو پھر مجبوری تھی تھوڑا شفٹ کرنا پڑا. ذرا اس کو لے گئے, خیر اس کو چائے شائے پلائی, اس کو ذرا بسکٹ شسکٹ کو سوپ شوپ پلایا. ٹھیک ہے, تر و تازہ کیا مقامی ہسپتال سے. وہاں پہ لے جا کے اس کو جوس شوس پلائے, اس کو لے کے آئے واپس, اس کو لقمان کے حوالے کیا. لقمان نے پھر اس کو سمجھایا کہ تو ہے پاگل, لیکن تیرا جس کے ساتھ واسطہ پڑ گیا انہیں تینوں کمبل چ لپیٹ کے تیرے راوی چ سٹ دینا, تیرا پتا کسے نو تو پڑیا گیا. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا پھر ماں پیو بچیاں نو مل, جیل جائے گا کسی نو ملے گا تو صحیح, جے تو ملے گا کدھر. وہ صاحب جھوٹ تے نہیں مار رہا. جدو صاحب نے آپ چادر ویکھیے تیرے موڈیاں تے تو دسدا کیوں نہیں چادر کتنی ہے؟ یہ بڑا مشکل ٹائم ہوتا ہے جب بندہ آپ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہو. اب میں آپ کو وہ راز بتانے لگا ہوں کہ جس وجہ سے وہ چادر کا انکشاف نہیں کر رہا تھا. پکا ویکھو کڈا ہے. اچھا سر یہ جب آیا آتے ہی اس کا ٹائم طے تھا اس ڈھابے کا. ٹھیک ہے, کاکے سے ملاقات کا. ہاں, کاکا جو پکڑا ہوا تھا آپ نے؟ نہیں, کاکا اس کا استاد ہے. اچھا کاکا اور ہے, کاکا نہیں پکڑا اس کاروائی میں, صرف آپ نے روح اللہ پکڑا. صرف روح اللہ پکڑا ہے. ٹھیک ہے, انفارمیشن پہ کہ کاکے کا مین گینگسٹر جو اس کے لیے گن پوائنٹ پہ گاڑیاں چھینتا ہے اور اکیلا چھینتا ہے. اچھا, اکیلا ایسے گن پوائنٹ پہ اکیلا, یہ جیل روڈ سے ادھر ادھر ایسے ہو گیا, انی ڈالی. وہ سر وہاں کاکا موجود تھا اس ڈھابے کے اندر. اچھا, یہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ کاکا اندر ہے, کہ کاکے سے میری ملاقات ہوئی ہے وہاں پہ. میں کاکے سے ملا ہوں, میں روح اللہ ہی ہوں. سمجھ گئے؟ جب یہ وہاں چائے پینے کے لیے رکتا ہے, مطلب اس کو ملنے کے لیے رکتا ہے, ڈھابے کے اندر جاتا ہے تو وہاں آگے کاکا انتظار کر رہا ہے اس کا. کاکے کے ساتھ یہ بیٹھتا ہے, گپ شپ لگاتا ہے. کاکا اس کو کہتا ہے یار چادر بڑی پسند آئی مینو. کاکا پنجابی ہے یار, کہتا چادر مینو بڑی پسند آئی ہے. یہ کہتا استاد جی آپ لے لو. وہ اس کا استاد ہے, روح اللہ کا استاد ہے کاکا. ہاں اچھا, وہ چادر اس کو کاکے کو گفٹ کر دیتا ہے. اور اب یہ اپنا آپ ذبح کروا لیتا ہے, لیکن یہ نہیں بتاتا کہ میری تو وہاں پہ کاکے سے ملاقات ہوئی. کاکے سے ملاقات ہوئی تھی. اچھا, آپ کے پاس تو انفارمیشن تھی کہ اس نے کاکے سے ملنے آنا ہے, لیکن آپ نے اس سے پکڑا. سر یہ جب کاکے سے ملنے کے لیے ہوٹل میں گیا ہے نا ڈھابے کے اندر, تب اس کو انفارمر نے نہیں دیکھا. اچھا, یہ مل چکا تھا. یہ ویگن سے اترا ہے ہمارے پاس, وہاں سے اس نے ویگن چینج کی ہے تو اترا ہے ڈھابے کے سامنے, اور وہ ویگن کا دروازہ کھلتا ہے, یہ دروازہ کھلا ہے اور یہ ڈھابے کے اندر چلا گیا. نہیں پتا لگا, ٹیمیں پھر رہی ہیں سامنے. اس سے جب یہ کاکے سے مل کے اب اس نے واپس جانا ہے, واپس جانا ہے. یہ جب باہر نکلتا ہے اور جب واپسی کی طرف اس کا منہ ہے تو وہ انفارمر جو سڑک کی دوسری جانب ہے وہ اس کو دیکھ لیتا ہے.
تب وہ دیکھتا ہے اسے, تب وہ دیکھتا ہے, اترتے ہوئے نہیں کاکے سے مل کے آ رہا ہے, مل چکا ہے. اچھا 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 اچھا, تب یہ گرفتار ہوتا ہے. پھر یہ باقی سارا گینگ بھی اریسٹ کیا, کاکا بھی اریسٹ کیا, اور ان کے 2 ساتھی تھے وہ بھی اریسٹ کیے. اچھا, پھر گاڑیاں بھی ریکور کی. صحیح ہے, یہ لقمان کی بات مان گیا, تو اس نے بتایا پھر آپ کو یہ سارا واقعہ, سارا واقعہ بتایا, ٹھنڈے دل سے بتایا. پہلے اس نے لقمان کو بتایا. لیکن مزے کی بات یہ ہے, ہم اس کو نہ تو گرفتار کر سکے. گرفتار تو کر لیا تھا آپ نے, گرفتار کر کے جیل بھیجنا ہوتا ہے نا سر. ہاں جی, جیل نہیں بھیجا, یہ ایک الگ سے ایک سٹوری ہے. نہیں اسی میں بتا دیں تھوڑی سر, سی. وہ بڑی لمبی سٹوری ہے. اس میں تو ہم نے ہائی کورٹ جانا ہے, بیلف آنا ہے, 19 بندے ریکور ہونے ہیں. اچھا, پیشیاں پڑھنی ہیں. بڑا لمبا چوڑا قصہ ہے وہ. اچھا, اس پروگرام میں پورا نہیں آئے گا؟ اس میں پورا نہیں آئے گا, وہ بڑا لمبا چوڑا قصہ ہے. یہ سر اب صبح ہوتی ہے, اتوار کا دن ہے. اچھا, اور بیلف پڑ جاتا ہے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے ایک قیمتی نیاب اور گرم چادر کے حوالے سے پولیس افسران اور اہلکاروں کی آپس میں لڑائی کی, اور وہ چادر جو ہے وہ پہلے سے ہی روح اللہ نامی خطرناک ملزم اپنے استاد کو دے چکا تھا. لیکن یہ سب کچھ ارشد نے نہیں دیکھا تھا, نہ انچارج اس وقت جو ظہیر الدین بابر تھے اس ٹاسک فورس کے, ان کے علم میں بھی نہیں تھا, اور باقی ملزمان بھی یہ نہیں جانتے تھے, جس کی وجہ سے بہت یہ تنازع شدت اختیار کر گیا. اور بالآخر پھر روح اللہ کی طبیعت ٹھیک ہوئی اور اس نے سب کچھ بتانا شروع کر دیا. اس کے آگے کیا ہوا, وہ چادر جو ہے وہ قیمتی اور نیاب تھی. ارشد تو آپ کے ساتھ ڈیوٹی پر تعینات تھا, لیکن کیا باقی پولیس افسران جو اسے گرفتار کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے انہوں نے بھی چادر دیکھی تھی؟ انہوں نے وہ چادر نہیں دیکھی نا. اچھا, یہ چادر کا تنازع شروع کیسے ہوتا ہے اصل میں؟ ہاں, یہ اچھا سوال کیا. چادر کا تنازع اس لیے شروع ہوتا ہے کہ سردیوں کے دن ہے, ٹھیک ہے, جتنے ملزمان ہیں اگلے دن سنڈے ہے, ٹھیک ہے, وہ وہیں رہنے ہیں, رائٹ لیفٹ تھانوں میں نہیں جانے, اس لیے ان کو آپ نے چادریں بھی دینی ہیں, رضائیاں بھی دینی ہیں. 19 ملزمان بھی ہیں, 19 ملزمان ہیں. اب یہ جو ملزم ہے تو جو عملہ ہے وہاں کا وہ یہ کہتا ہے کہ ارشد یار تم تو تھانے میں رہتے نہیں ہو, ٹھیک ہے, تو گھر جا کے سونا, تم نے گھر جا کے سونا ہوتا, تم اپنی رضائی دے دو. اچھا, ارشد کہتا ہے میں یہاں پہ ملزموں کو رضائی دے دوں, اس کی چادر دیں اس کے اوپر. ہاں, ایدی چادر ہے. وہ کہتے ہیں کوئی چادر نہیں. میں نے کہا چادر تسی غائب کر لی ہے, چادر تو مکر رہے ہو. وہ سارے وہاں چادر کتنے ہو, کہتے کوئی چادر نہیں, کوئی چادر نہیں, کوئی چادر نہیں. وہ لڑائی ہو گئی, تلخی ہو جاتی ہے. اچھا, چادر اس کو تو پکا تھا, اس نے چادر دیکھی ہوئی تھی. وہ چادر کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے, وہ چادر تو گفٹ ہو چکی تھی. وہ گفٹ ہو چکی تھی, اس کے استاد کے پاس جا چکی تھی. اب یہ روح اللہ کا آگے کیا بنتا ہے, کس طرح سے اس سے تفتیش؟ اچھا, تفتیش میں یہ ساری باتیں بتانا شروع کر دیتے ہیں, جیسے چادر کے بارے میں بتایا, اپنی وارداتیں. کیا وارداتیں, ڈیٹیل کیا ہے سر؟ اس نے کم و بیش کوئی 7 کے قریب اچھی قیمتی گاڑیاں سنیچ کی ہوئی تھیں. اچھا, اور وہ علاقہ غیر پہنچ چکی تھی. اچھا جی. کاکا جو تھا وہ اس کا ڈیلر تھا, ٹھیک ہے, تھامو تھا اس کا استاد تھا, یہ کاکے کے لیے کام کرتا تھا, ٹھیک ہے, اور گاڑیاں سنیچ کر کے اس کے ہینڈ اوور کرتا. کاکا پنجابی تھا؟ کاکا پنجابی تھا. کہاں کا رہنے والا تھا؟ یہ رہنے والا تھا غالباً مغل پورہ سائڈ کا. اچھا, تو مرید کے میں ملاقات کا شیڈیول کیوں طے کیا تھا؟ یہ انہوں نے ملاقات کرنی تھی کچھ پیسے کے لین دین کے لیے. اچھا, کچھ رقم کے عوض. جی, عوض. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے اس کو اریسٹ کیا ہے تو اس سے کو تقریباً 33 یا 35 ہزار روپیہ برآمد ہوا, ریکور ہوا ہے, جو اس کو کاکے نے دیا. اچھا, اور اس نے پھر واپس اپنے گاؤں چلے جانا تھا. ٹھیک ہے. روح اللہ رہنے والا کہاں کا تھا؟ یہ تھا مردان کا. مردان کا رہنا. ٹھیک ہے. اچھا, ان کی جو چھینی ہوئی گاڑیاں ہوتی تھی, یہ پولیس کے لیے بڑا درد سر بنا رہا, یہ سنیچرز, کار چور, کار سنیچرز, موٹر سائیکل چور, یہ لوگ جو ہے وہ کے پی کے میں گاڑیوں کو فروخت کر دیتے ہیں, اور وہاں سے ریکور کرنا مشکل ہی نہیں, ناممکن ہو جاتا ہے. کیا کامیابی بھی ملی کچھ گاڑیاں ریکور کرنے کی؟ بے شمار کامیابیاں ہیں, بڑے بڑے واقعات ہیں, بے شمار گاڑیاں ریکور کی ہیں. دیکھیں, روح اللہ نے جو اعتراف کیا اس میں سے کچھ ریکوری ہوئی؟ وہ روح اللہ تو پھر ہمارے ہاتھ نہیں آیا. کیا مطلب ہاتھ نہیں آیا؟ وہ تو آپ کے پاس ہے. جی, میں وہی عرض کر دیتا ہوں. واقعہ یہ پیش آتا ہے کہ
جمعے والے دن یا سیٹرڈے کو. ٹھیک ہے. نیکسٹ ایک تو سیٹرڈے وہ لڑائی ہو گئی ہے نا چادروں والی, سنڈے تھا نیکسٹ ڈے, اگلے دن سنڈے ہے. ہاں ٹھیک ہے. سیٹرڈے کو دوپہر کے ٹائم پہ ایک شاہد صاحب بڑے مشہور و معروف وکیل ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, جو بعد میں میرے جانے جگر بنے. اچھا. آخری وقت تک وہ, اب اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے, آمین, وہ میرے بڑے پیارے دوست شاہد ٹنڈا, ٹھیک ہے, بڑے معروف وکیل ہوئے ہیں, بڑے تگڑے وکیل ہوئے. ٹھیک, صحیح. اور انہوں نے وکالت بھی جو ہے وہ جیل میں رہ کے کی تھی. اچھا. جی جی. کیا کیس تھا ان پہ؟ ان پہ بھی مختلف ایف آئی آرز تھیں, جیل میں تھے, وہاں پہ انہوں نے وکالت پاس کی. بارکہ وہ ایک الگ سے سٹوری ہے. شاہد صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے, ہمارے بڑے کام آئے ہیں شاہد. ٹھیک ہے. وہ آ گئے آپ کے پاس؟ وہ میرے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ یہ 2 رکشے اس نے چوری کی ہیں, مہربانی کریں. کس نے, کوئی ملزم تھا وہاں پہ آپ کے؟ وہاں پہ ہمارے پاس ملزم زیر حراست تھا. انہوں نے کہا اس کو گرفتار کریں, اس کو جیل بھیج دیں, اور اس میں سے آپ نے کیا نکالنا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے کہا یار ہم تھوڑی تفتیش کر رہے ہیں, اور مطلب 1 آدھے دن میں اس کو گرفتار کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو شاہد صاحب کو میں یہ کہہ کے روانہ کر دیتا ہوں. ان کو ناگوار گزرا؟ ان کو ناگوار یہ پہلے ہی گزر چکا تھا. وہ ایک چانس لینے آئے تھے. ٹھیک ہے, کہ میری بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. جب میں نے ان کی بات نہیں مانی تو فائنلی انہوں نے بیلف مقرر کروا لیا ہوا تھا پہلے سے فرائیڈے والے دن. اچھا. وہ بیلف کی تیاری کر چکے تھے, لیکن استدعا انہوں نے یہ کی تھی ہائی کورٹ سے کہ سر یہ ملزم آپ کو وہاں نہیں ملے گا. اچھا. ان کو یہ نہیں پتا کہ وہاں کتنے ملزمان ہیں. انہوں نے کہا جی یہ سنڈے والے دن چھٹی ہوتی ہے, سنڈے والے دن ان کے سٹاف میں ہی ہوں گے. ٹھیک ہے. ملزم اور رائٹ لیفٹ نہیں ہوں گے. صحیح ہے. لہذا ہمیں بیلف استدعا کی کہ سنڈے والے دن دیا جائے, تو وہ خصوصی بیلف مقرر ہو گیا. اچھا. اور اب سنڈے والے دن میں بھی نہیں ہوں. ظاہر ہے چھٹی کا ماحول ہوتا ہے, ایک بیلف آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. بیلف آ گیا ہے. اب بیلف آتا ہے تو آگے بندے ہی بندے, 19 ملزمان ریکور ہو جاتے ہیں. اچھا. اچھا, ان میں سے گرفتاری آپ نے کسی کی نہیں ڈالی ہوئی تھی؟ نہیں سر, یہ 14 کے قریب تو میرے اپنے تھے, اور ٹھیک ٹھاک ملزم تھے. اچھا, تگڑے. ہاں, مطلب ایسے کو اٹھائی گیرے نہیں تھے, ٹھیک ملزم تھے. اور کچھ اور تھانے کے اور ادھر ادھر لوگوں نے. اب چونکہ تھے میرے پاس, لہذا ساروں کا میں ہی رسپانسبل تھا. میرے جو سیل میں تھے, بیلف ان کو ریکور کر کے لے جاتا ہے, اور حکم موصول ہوتا ہے کہ جی ظہیر الدین بابر کو پیش کیا جائے. ٹھیک ہے. ملزم راہداری پہ منتقل کر دیے جاتے ہیں پرانی انارکلی حوالات میں. ٹھیک ہے. تھانے میں جہاں پہ عدالت میں پیش کرنے ہیں. میں 3 دن کی رخصت پہ بھجوا دیا جاتا ہوں. اچھا, سزا کے طور پہ؟ مدد کے طور پہ. اچھا, مدد کے اعلی افسران بھجوا دیتے ہیں. میں نے نا اپنا خون دیا ہوا محکمے کو, انہوں نے بھی پھر اس کا ریوارڈ دیا. میں نے اپنا خون دیا ہوا محکمے کو, کوئی مطلب محکمے کے ساتھ کبھی غداری بے وفائی نہیں کی. ٹھیک ہے. اب سر جج صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے تو ظہیر الدین بابر چاہیے. اچھا. ہر صورت میں وہ کہتے ہیں کہ وہ جی رخصت پہ ہیں. انہوں نے کہا جی وہ رخصت پہ ہیں. انہوں نے کہا جی جدھر بھی ہے پیش کیا جائے. بلائیں, فوری بلائیں. اب منڈے کا دن آ جاتا ہے, ایس پی صاحب کو حکم مل جاتا ہے کہ ظہیر الدین بابر پیش کرو. ملزمان بھی پیش ہو رہے ہیں. ایک ملزم اندر جاتا ہے, بتا ہاں بھی کس نے پکڑا. انہوں نے کہا جی ظہیر الدین بابر. دوسرا ظہیر الدین بابر, تیسرا ظہیر الدین بابر, چوتھا ظہیر الدین بابر. جج صاحب کہتے ہیں یہ ظہیر الدین بابر ایک تو تھا وہ مغلیہ سلطنت کا شہنشاہ تھا, یہ ظہیر الدین بابر کدھر سے آ گیا؟ یہ وہ ڈائلاگز ہیں جو عدالت میں ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ بس ابھی پہنچنے والا ہے. میں پہنچ چکا ہوں. اب کشمکش یہ ہے کہ جناب عدالت اب کیا فیصلہ کرے گی, کیا ہوگا. مطلب گھبرائے بھی ہوئے تھوڑے سے؟ سر گھبرایا ہوں میں ایک اور وجہ سے. اچھا, وہ جو وہاں کھڑے کھڑے واقعہ پیش آتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ میں نے یونیفارم میں ہوں. اچھا. تو شاہد چل کے میرے پاس آتا ہے, وہی والے وکیل صاحب. ہاں. میرا نا دماغ تھوڑا سا خراب ہے قریشی صاحب, میرا دماغ کو اتنا ٹھیک نہیں ہے, دماغ میرا خراب ہے. شاہد صاحب آتے ہیں, کہتے ہیں سر میں نا تسی بھرا ہو تو تسی مینوں نا بڑے سونے لگ رہے ہو, بڑی سونی تسی, ایسا تھوڑی تھا میں پہلے. ظاہر سی بات ہے. ہاں بالکل. منڈا کھنڈا فوٹو دکھا دینا لوکاں نوں. تو سمارٹ صاحب اس نے کہا مینوں نا تسی بڑے پیارے لگ رہے ہو. اوان صاحب, میرے یہاں پہ اوان لکھا ہوتا تھا.
अमान साहब, तो मैं तुहाडे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। अच्छा, ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ 19 ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ करना। मुलजम गिरफ्तार होकर रिमांड पे है, उसका रिमांड ले लिया हुआ है। उसका तो आपने पहले कर लिया, पहले ही हो गया हुआ, वो है ही नहीं उनमें। अच्छा, वो नहीं रिकवर हुआ, बाकी हो गए रिकवर। और शाहिद साहब ने जेड़ा अपना रिकवर कराना सी वो नहीं होया, वो नहीं है, 19 हो गए जेड़े गिरफ्तारी नहीं पई सी। अब सर वहां पे एक वाकया पेश आता है, काबिल जिक्र वाकया है। वो क्या है? मैं वहां पे बड़े नखरे में शाहिद साहब से कहता हूं कि कोर्ट में बात होगी। कोर्ट में ही खड़े हैं अभी, बाहर खड़े हैं कोर्ट के बरामदे में। अच्छा, मैंने कहा सर अदालत में देखेंगे। मैंने कौन से कोई जामे मस्जिद से पकड़े हैं, नामी ग्रामी डाकू हैं, नामी ग्रामी चोर हैं। अदालत को बताएंगे कि सर जान हथेली पे रख के ये डाकू गिरफ्तार किए हैं, मुल्क और कौम का सरमाया लूटा हुआ है इन्होंने। मैंने कहा मैं अदालत में जाके बयान दूंगा, मैं बताऊंगा। तो सर कोर्ट में देखते हैं। मेरा दिमाग ऐसा तक खराब है। मतलब वो आपको कह रहे हैं कि आपकी मदद कर देते हैं, वापस ले लेता हूँ पिटीशन, आपको कुछ नहीं होगा। आपने रिफ्यूज कर दिया? मैंने रिफ्यूज कर दिया। अच्छा, लेकिन वो ये कहता कि सर जी समझो, ना करो ना करो, तो उन्होंने नहीं पता मैं पिटीशन की है। अच्छा, मैं कहा की सामने एक बुरके में खतून खड़ी है, नकाबपोश। अच्छा, उसको बुलाते हैं, इधर आओ, इनको जानती हो? कहती जी हाँ जानती हूं, मेरे साथ मुंह काला करते रहे। ओए होए होए होए, ये खतून कह रही है मेरे साथ मुंह काला करते रहे हैं। ओए होए होए, अब जब मैं तंग आ गई हूं तो मेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया इन्होंने। ओए होए होए, सर वो सेकंड था मेरे लिए क़यामत सुगरा गुजर गई। ओए होए होए होए, क़यामत सुगरा गुजर गई। मेरे पांव के नीचे जमीन जो थी वो जलजला आ गया और एक दफा एक ऐसा तूफान बर्पा हुआ, मैंने बढ़ के शाहिद के दोनों हाथ पकड़ लिए। मैं कहा शाहिद साहब है ते जुल्म दी इंतहा है, मैं किनू किनू सफाइयां पेश करांगा। कहंदा सर जी मैं कुछ नहीं जे करना, तुसी ना मनो मेरी गल, मैं दे बावजूद भी तुहाडे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी। तुसी मैनू बड़े पसंद आ गए हो। ये शायद कह रहा है। हाँ, तुसी मैनू बड़े पसंद आ गए हो, मैं ते तुहाडा यार जे हुण। मैं एदे सारे कुछ, मैं ते सिर्फ तुहानू ये दसना सी कि ये पिटीशन होई जे। ओए होए, पिटीशन आप आम समझ रहे हैं। सर आप यकीन करें कि जिंदगी में पहली और आखिरी दफा पाँव के नीचे से जमीन निकल, पाँव के नीचे से सिर्फ जमीन नहीं निकली, मेरी मौत वाकया हो गई। कि ये खतून क्या कह रही है? बाल बच्चेदार आदमी, बेटियों का बाप, क्या दाग, किस किस को बताऊं कि मैं तो इसको जानता ही नहीं। हाँ, मेरा तो तलक वास्ता ही नहीं, मैं तो, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये जो मुलजम है इसकी कोई बहन भी है। हाँ, वो कभी देखी नहीं है आपने? कभी देखी नहीं, कभी सुनी नहीं। मैंने उस मुलजम को इंटेरोगेट भी नहीं किया हुआ। वो तो नीचे टीम जो है बताया था उन्होंने इंटेरोगेट। वो रिक्शा चोरी था, वैसे भी छोटे केसेस थे। सर अदालत ने सारे मुलजमान को पुलिस गार्ड की हिरासत में दिया और उन्होंने कहा जी कि ये सारे फारिग छोड़ दिए। बैलप कि वो पेश करने के बाद तमाम मुलजमान को छोड़ दिया गया, सबको। अच्छा, शाहिद साहब ने अपनी पिटीशन वापस ले ली। वापस ले ली, लेकिन अदालत ने मेरे अगेंस्ट बड़ी हमदर्दाना, मैं सलाम पेश करता हूं अदालत मिजाज को, कि उन्होंने कानूनी तकाजे भी पूरे किए, हकीकत भी वो समझ गए, डाकुओं के, कार स्नैचर्स के हालात भी अदालत समझ गई, कानून के मामलात भी अदालत समझ गई, और अदालत ने एक नौजवान यंग पुलिस अफसर को की जिंदगी भी बर्बाद नहीं की। उन्होंने लिखा लाहौर
کے ہیڈ کو, لاہور پولیس کے ہیڈ کو کہ اس کے خلاف انکوائری کی جائے اور اس کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے. اور وہ جو ان کے وکیل تھے, 2 یا 3 وکیل تھے, ان کو کہا کہ آپ جو بھی کارروائی کروانا چاہتے ہیں ان کے خلاف آپ ایک اپلیکیشن دیں. عدالت سے کہا کہ آپ ان کے خلاف متعلقہ پولیس افسران کو اپلیکیشن دیں, اور پولیس افسران کو ہدایت جاری کر دی کہ یہ اپلیکیشن سبمٹ کرتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے, انکوائری کی جائے. وہ سچی مچی تھے ڈاکو سن. ٹھیک ہے, آپ کو موقع نہیں ملا اپنی صفائی کا یا گفتگو کا عدالت نے ایس پی صاحب کو تمام احکامات دے دیے. ٹھیک ہے, میں کھڑا ہوا ہوں جا کے, آپ پیچھے کھڑے ہیں, ایس پی صاحب کے میں پیچھے کھڑا ہوں, سلوٹ میں نے کر دیا ہے, الرٹ میں وہاں کھڑا ہوں, عدالت میری طرف دیکھ رہی ہے, اور مجھے عدالت نے صرف اتنا کہا کہ اچھا آپ ہیں ظہیر الدین بابر. میں نے ایسے کر کے سر جھکایا کہ جی. ان کو جی سب کو انہوں نے رہا کیا اور یہ حکم دے دیا ریٹن کہ اس کے خلاف انکوائری کر کے سخت ترین کارروائی کی جائے, اور جو وکلاء تھے ان کو کہا کہ جی ان کے خلاف اپلیکیشن دیں, اور تمام ملزمان کو آزاد کر دیا. روح اللہ بھی شامل ہے اس میں, روح اللہ بھی ان میں شامل ہے. روح اللہ کو اب جہاں پہ عدالت نے مہربانی فرمائی, میں تو عدالت کو میں یہی کہوں گا کہ عدالت نے مہربانی فرمائی. صحیح. ہماری ٹیمیں باہر سڑک پہ تھیں پہلے سے, سب سے امپورٹنٹ ملزم بھی روح اللہ ہی تھا, سب سے اہم ملزم وہ تھا. 7 گاڑیاں سنیچ کی ہوئی تھی, ہم نے اس کو ہائی کورٹ کے باہر سے پھر اٹھا لیا. اب اس کا جو وکیل تھا نا, وہ بھی وہاں پہ تھا عدالت میں, کاکے نے بھجوایا ہوا تھا, وہ بھاگ کے عدالت میں آ گیا. اچھا. انہوں نے کہا میلارڈ یہ دیکھیں یہ تو ظلم کی انتہا ہو گئی, یہ جلاد ہیں, انہوں نے جناب یہ تو مار دیں گے میرے موکل کو. وہ انہوں نے پھر پکڑ لیا. عدالت نے وہاں کے وہ جو گارد وغیرہ ہوتی ہے ان کو بلایا, انہوں نے کہا چیک کریں کہاں پکڑ لیا, کس نے پکڑ لیا, آپ کی رسپانسبلٹی ہے, آپ اس کو اپنی نگرانی میں محفوظ مقام تک پہنچائیں. عدالت نے اپنی سیکیورٹی کو کہا. پھر عدالت عالیہ کی سیکیورٹی نے اس کو, وہاں پہ ایک ڈی ایس پی صاحب بھی تعینات ہوتے ہیں, ڈی ایس پی صاحب تھے, جی بالکل ڈی ایس پی صاحب تھے, وہاں پہ انہوں نے اس کو اپنی حفاظت میں لیا, اور پھر اس کے بعد کیسے اس کو ٹرانسفر کیا. میں نے تو وہاں سے پھر وہ کہتے ہیں اللہ کر کے نکلن دی کی تھی, دوڑ لگائی. اس میں مجھے افسران کی جانب سے 2 سال سروس فور فیچر کی سزا ملی, مائنر پنشمنٹ ہے. اچھا, مطلب 2 سال آپ کے محکمہ نے وہ لے لیے, معمولی سزا ہوتی, ہاں وہ مجھے محکمے نے سزا دی. سنشور کہتے ہیں اس کو؟ سنشور تو بالکل وہ تو سرزنش ہے. سنشور کا مطلب یہ سروس فور فیچر ہے, آپ کی 2 سال کی سروس ضبط کر لی جاتی ہے, آپ جونیئر ہو جاتے ہیں 2 سال. مطلب آپ نے وہ پھر اس کا آپ کے وہ ایک لمبا جوڑا ایک محکمانہ کارروائی جو کی گئی, تو آپ وہاں سے ہٹا دیے کہ اسپیشل ٹاسک فورس؟ نہیں. اچھا, وہیں پہ رہے؟ سر میں وہاں اسپیشل ٹاسک فورس کا انچارج رہا, اور اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے پھر آگے بھی ہم نے بہت بے شمار کاروائیاں کی. نہیں, روح اللہ نکل گیا. بعد ازاں ہم نے کو 3 مہینے کے بعد وہ پورا گینگ پکڑا, روح اللہ سمیت. اچھا, کاکا بھی پکڑا گیا؟ کاکا بھی پکڑا گیا, اس کا سرگنا پورا گینگ پکڑا. یہ تبھی کے واقعات ہیں جب پھر ہم آ چکے ہیں سی آئی اے بن گیا ہے گلبرگ میں. اچھا بابر صاحب, یہ ایک مسئلہ رہا اور اب بھی ہے, مطلب گرفتار کر لیے جاتے ہیں یہ خطرناک ملزمان, لیکن ان کی گرفتاری ڈالنا ہم تو سمجھتے ہیں کہ ان سے تفتیش کی جا رہی ہوتی ہے اور پھر بندے کو عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے یہ, لیکن پھر ان کی گرفتاری نہیں ڈالی جاتی جس کی وجہ سے ان کو فائدہ مل جاتا ہے, اور ان ملزمان کے جو حامی ہوتے ہیں, جو پیچھے گھر والے ہوتے ہیں, وہ ریٹیں کرتے ہیں عدالتوں میں, اور پھر ان کی وجہ سے ان کو فائدہ بھی مل جاتا ہے. اب 19 ملزمان تھے, 19 میں سے آپ کے بقول کے 14 خطرناک ملزمان تھے. وہ 14 کے 14 کو ریلیف تو مل گیا صرف ایک گرفتاری نہ ڈالنے کی وجہ سے. سر مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں 14 دن کا جو ریمانڈ ہے نا سر, یہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے جو ملتا ہے. کہاں ملتا ہے؟ مطلب لیگلی جو نہیں ملتا. یہ کتنے دن کا ملتا ہے؟ سر میں بتاتا ہوں, میں عرض کر دیتا ہوں. استدعا آپ 14 دن کی کرتے ہیں. تکڑا ملزم اور
تکڑا تھانے دار, تکڑی پیروی اور ہر پیشی پہ ریکوری, ہر پیشی پہ پروگرس, تو پھر آپ کو 2-3 دن کا ریمانڈ آگے ملنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کتنی بار ملتا ہے؟ میں نے بہت کم کیسز میں دیکھا ہے کہ آپ نے 14 دن میں سے 9 دن, 10 دن یا 11 دن کا ریمانڈ کٹوا لیا ہو, یکمشت نہیں, 2-2 دن کر کے. پہلا ریمانڈ تو ملتا ہے آپ کو 2 دن کا. اب آپ فرض کریں, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس پہ دوبارہ غور ہونا چاہیے, اس ایشو کو ایڈریس ہونا چاہیے. صحیح ہے. پولیس کے لیے بہت بڑی درد سر ہے یہ جو ریمانڈ نہ ملنا. جی سر. دیکھیں سر, ایک ملزم کو آپ نے اریسٹ کیا, ٹھیک ہے, آپ کو اس کا پہلا ریمانڈ مل گیا 2 دن کا. صحیح ہے. اب ملزم کو آپ نے میاں والی بھی لے کے جانا ہے, ملزم کو آپ نے ریکوری کرانی ہے, بھاول نگر بھی لے کے جانا ہے, ملزم کو آپ نے بھاولپور بھی لے کے گھمانا ہے اس سے ادھر ادھر. ٹھیک ہے سر. ہاں سر, کیا ممکن ہے کہ آپ کے اوپر اتنی بڑی بندش ہو کہ آپ نے 2 دن کے بعد تیسرے دن ملزم کو واپس عدالت میں پیش کرنا ہے, اور آپ بھاول نگر میں اگر جا کے سٹک ہو گئے ہیں, یا آپ کے ساتھ کوئی ایسا وہاں پہ معاملہ ہو گیا ہے, آپ نہیں واپس ٹائم سے پہنچ سکے, تو تسی تے پھر بنے گئے. اور ان دنوں میں جبکہ یہ معاملات ہیں, اب تو خیر پولیس اس میں اتنی پین نہیں لیتی, اب نہیں لیتی, اب وہ دور ختم ہو گیا, اب تو ریکوری والا دور, اب ریکوری والا دور ختم ہو گیا. اور میں سمجھتا ہوں اب تو مقابلے ہوتے ہیں, ہم پہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوا کرتی تھی, اور اس پولیس افسر کو انتہائی نااہل پولیس افسر تصور کیا جاتا تھا, جو ریکوری نہیں کر پاتا. ہاں, لیکن اب تو ریکوری ہے ہی نہیں, ریکوری ہے ہی غیر قانونی. آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ اچھا, غیر قانونی سے میرے ریکوری غیر قانونی ہے. پولیس کی ذمہ داری نہیں ہے ریکوری کرنا, صرف ملزم پکڑ کے آگے بھیجنا. پولیس کا کیا کام ہے؟ ملزم کو گرفتار کرنا, ٹھیک ہے, اس کے خلاف شواہد صفحہ مثل پہ لانا, ٹھیک ہے, مٹیریل یا دیگر جو بھی ایویڈنسز ہیں, فورنزک ایویڈنسز ہیں, جتنی قسم کی بھی ایویڈنسز ہیں, وہ ساری کلیکٹ کر کے اس کی چارج شیٹ تیار کرنا, چارج شیٹ تیار کر کے عدالت کو استدعا کرنا کہ جناب یہ ثبوت ہے, یہ کمپلینٹ ہے, اور یہ چیزیں ہم نے اکٹھی کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں. اب جناب آپ اس کی سماعت کریں اور اس سے ریکوری دلوائیں جن کا نقصان ہوا ہے. وہ کیسے دلوائیں؟ یہ عدالت کا کام ہے. نہیں تو وہ تو کوئی میکینزم نہیں ہے نا, لیکن پولیس ہی یہ لے کے چلتی رہی ہے. یہ پہلے پولیس پہ ذمہ داری عائد تھی, حالانکہ یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے. اصول اور قاعدہ یہ کہتا ہے کہ ایف آئی آر آئی ہے تو ایف آئی آر ود ان 14 days, ایک تو ایف آئی آر کی کاپی پہلے ہی آپ کے علاقہ میجسٹریٹ صاحب کے پاس چلی جاتی ہے, سب کے پاس چلی جاتی ہے. اور بیسیکلی پولیس میجسٹریٹ صاحب کی معاون مددگار ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پولیس انڈیپینڈنٹلی کچھ نہیں ہے, پولیس نے کورٹ کو اسسٹ کرنا ہے. صحیح ہے. کورٹ پولیس کو یہ جو ریمانڈ کے لیے پیش کرتے ہیں نا بار بار, اصولی طور پہ یہ کورٹ کا کام ہے کہ یہ ملزم لے جاؤ اور یہ کام کر کے لاؤ, اب یہ ملزم لے جاؤ اور یہ فلاں کام کر کے لاؤ. ٹھیک ہے, جو استدعا کی جاتی ہے ایک تفتیشی آفیسر کی جانب سے کہ کورٹ کے حوالے سے کہ ہم نے اس ملزم سے ابھی ریکوری کرنی ہے, برائے مہربانی ہمیں 9 دن کا 14 دن کا ریمانڈ دیا جائے, یہ استدعا ہوتی ہے نا؟ یہ ہوتی ہے, یہ غلط استدعا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اب اس پہ قانونی ماہرین کی کیا رائے ہوگی, وہ آپ بھی کسی قانونی ماہر کو اس میں شامل کر لیجئے گا. پولیس کا کام ہے ایویڈنس کلیکٹ کرنا, صرف ایویڈنس کلیکٹ کرنا, اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنا. کہیں نشانات انگشت ہیں, کہیں خون آلود کوئی چیز ہے, کہیں کوئی سیمن ہے, کہیں کوئی ڈی این اے ہے, یا ان بٹوین کوئی ویپن آف افینس ہے, وہ ریکور کرنا ہے. لیکن ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ جو ریکوری ہے وہ پولیس نے نہ کی ہو یا کسی اور میں. اگر پولیس نے ریکوری نہیں کی نا جی, تو پولیس پہ اس کی کوئی وہ نہیں ہے, وہ الزام نہیں ہے. اچھا, الزام کہ جی تسی اے دیکھ لو اینے 10 لاکھ روپے چوری کیتا سی, تسی ریکور کیوں نہیں کیتا. وہ پولیس کی ایک خاص مہربانی تھی, افسران کا ایک خاص طرز عمل تھا.
افسران بھی یہ چاہتے تھے کہ غریب آدمی ہے اس کا 5 تولے سونا چوری ہو گیا ہے، کوئی غریب آدمی ہے اس کا 10 لاکھ روپیہ چوری ہو گیا ہے، کسی کی کوئی موٹر سائیکل چوری ہو گئی ہے، کوئی غریب آدمی ہے اس کی گاڑی چوری ہو گئی ہے، تو وہ پولیس ریکور کرے، پولیس ریکور کرے۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی کہ کیسے یہ خطرناک ملزم پولیس گرفتار کرتی ہے اور بہت سی دشواریوں اور پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور اس میں یہ دلچسپ واقعہ تھا کہ رول اللہ کی چادر کی وجہ سے لڑائی بھی ہوئی، اور نہ صرف پولیس افسران آپس میں گتھم گتھا ہوئے، اور بعد ازاں معلوم ہوا کہ اس نے وہ چادر اپنے استاد کو گفٹ کر دی تھی، اور پھر اس طرح یہ کیسز چلتے رہے، اور زندگی کے اتار چڑھاؤ دیکھتے ہوئے بابر اعوان بالآخر ایک محکمہ پولیس سے تو ریٹائرڈ ہو گئے، لیکن آج کل وہ ہمیں اپنی پرانی باتیں ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتاتے ہیں، اور ایسے قصے جو حقیقت پر مبنی ہے۔ تو اس طرح کوئی بھی پولیس آفیسر محنت سے اپنا نام بناتا ہے، اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے، اور پھر جا کر اس قابل ہوتا ہے کہ اس کے پاس بہت کچھ ہو سنانے کے لیے، بتانے کے لیے۔ تو اس طرح محکمہ پولیس کے مزید بھی جوان کام کرتے ہیں، بہت سے اعلیٰ پولیس افسران یہاں تعینات رہے جنہوں نے محنت اور جد و جہد سے اپنا نام بنایا، اور بہت سے خطرناک ملزمان کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک بھی پہنچایا۔ صحافی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اب تو میں آپ کی برادری میں شامل ہو چکا، اب یہ صحافی ہو چکے ہیں اور ہمارے بھائی ہیں، یہ محکمہ پولیس میں بھی تھے تب بھی ہمارے بھائی تھے۔ اب اپنے میزبان سلمان قریشی اور ٹیم تفتیشی کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں۔ اللہ نگہبان۔